السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ محبت پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مہد الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم، وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے پہلے تو میں معذرت خواہ ہوں کہ مجھے پہنچنے میں تاخیر ہوئی، لیکن یہ تاخیر بھی آپ حضرات کے لیے باعث رحمت ہوئی کہ آپ نے خوب جی بھر کے ہمارے نعت خواں صادق رضا صاحب سے سنتے رہے، محظوظ ہوتے رہے، فیض اٹھاتے رہے، اور آخر میں کچھ منٹ کے لیے مجھے بھی آپ حضرات سن لیں۔ ظاہر بات ہے کہ اب یہاں نعت و منقبت کا دور چل رہا تھا، آپ لوگ پورے جوش اور ولولے کے ساتھ سن رہے تھے اور انہیں داد و دہش سے نواز رہے تھے، وہ ان کا حصہ ہے۔ کچھ دیر اب منظوم خراج عقیدت کے بعد منصور خراج عقیدت بھی سماعت فرما لیں۔ سیدی آقائی مرشدی سرکار مفتی اعظم عالم رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ شب وصال ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز کے دو شہزادے، اور دونوں کے دونوں اپنی اپنی جگہ آفتاب اور ماہتاب تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ظاہری حسن بھی عطا فرمایا اور باطنی حسن بھی عطا فرمایا۔ بڑے صاحبزادے حضرت حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان علیہ رحمت و رضوان کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی مردانہ وجاہت عطا فرمائی تھی کہ جو دیکھتا وہ دیکھتا رہ جاتا۔ نہ جانے کتنے لوگ صرف ان کی صورت دیکھ کر تائب ہو گئے، نہ جانے کتنے ایمان لے آئے، اور ان سے تقریباً 20 سال چھوٹے سرکار مفتی اعظم عالم رضی اللہ تعالی عنہ کہ جنہیں اللہ جل وعلا نے ظاہر کے ساتھ باطن بھی ایسا عطا فرمایا کہ بچپن ہی سے یہ خبر خاص لوگوں میں تھی
کہ یہ اعلیٰ حضرت کا بیٹا ولی ہوگا، بلکہ ہوگا کیا، لوگ تو بچپن سے سرکار مفتی اعظم کی کرامت اور کشف بھی ملاحظہ فرماتے ہیں۔ کشف مطلب یہ کہ باطن کے اعتبار سے ان کی نگاہیں اس باطنی چیز کو بھی ملاحظہ فرما لیتی ہیں۔ خود سرکار مفتی اعظم کے بچپن زمانے طالب علمی کے بارے میں ان کے ایک استاد بیان فرماتے ہیں، حضرت علامہ رحم الہی منگلوری، منگلور کے رہنے والے تھے، وہ بریچی میں پڑھاتے تھے، وہیں رہتے بھی تھے مدرسے میں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں بچوں کی نگرانی کے لیے ٹہل رہا تھا، سب مطالعے میں لگے ہوئے تھے، ان کے پاس سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ یہ کتاب بند کر کے دیکھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے۔ میں پہنچا، جیسے مجھے میری آہٹ محسوس ہوئی، کھڑے ہو گئے، سلام کیا۔ میں نے جواب دیا، پوچھا شہزادے یہ کیا کر رہے تھے؟ کتاب بند ہے اور آپ دیکھے جا رہے ہیں۔ اب ہم لوگ جو ہیں، ہمارے زمانے میں طلبہ جو ہیں، کھلی کتاب رہتی تھی اور سر جھکا رہتا تو آنکھ بند رہتی تھی، تو ہم لوگ اس کو بولتے تھے کہ یہ مطالعہ کر رہا ہے، مطالعہ نہیں ہے بلکہ مطالعہ ہے یہ، کہ جتنی دیر سونا رہتا تھا وہ سر جھکا کر کے کتاب کھول کر کے سوتا رہے، کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ حضرت سو رہے ہیں کہ بڑے منہمک انداز میں پڑھ رہے ہیں۔ وہاں یہ معاملہ نہیں تھا، کتاب بند ہے اور اوپر سے دیکھ رہے ہیں غور سے۔ تو فرمایا کیا کر رہے تھے؟ تو کہا کہ حضرت میں یہ دیکھ رہا تھا کہ کتاب بند کر کے پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں، کتاب بند کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں۔ تو حضرت علامہ رحم الہی منگلوری فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا تو کیا آپ نے پایا؟ کتاب بند کر کے آپ دیکھ رہے تھے، کتاب بند کر کے پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں، کیا پایا؟ تو کہنے لگے کہ جس طرح کھول کے پڑھ سکتے ہیں ویسی بند کتاب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ زمانے طالب علمی کا عالم ہے، زمانے طالب علمی کا عالم۔ اور یہ ان کے استاذ کہہ رہے ہیں ایک دوسرے استاذ سے، حضرت علامہ سید بشیر احمد علی گڑھی، علی گڑھ کے تھے، وہ بھی آپ کے اساتذہ میں تھے، بزرگ آدمی تھے۔ تو جب انہوں نے یہ کہا تو کہا کہ میں تو آئے دن اس طرح کے واقعات دیکھتا رکھتا ہوں، آئے دن میں دیکھتا ہوں اس طرح کی باتیں، اگر آپ نے ایک واقعہ سنایا تو میں بھی ایک سنا دیتا ہوں۔ یہ بچپن کی بات ہو رہی ہے۔ فرماتے ہیں حضرت علامہ سید بشیر احمد علی گڑھی کہ ایک روز میں گھر سے چلا تو میرا چھوٹا بیٹا بہت سخت بخار میں مبتلا تھا، بار بار غشی طاری ہو جائے، اتنا سخت بخار، لیکن ادھر ذمہ داری بھی ہے، ادارے کی ذمہ داری، بچوں کے اسباق کی ذمہ داری، وقت پر پہنچنا بھی ہے۔ تو میں آ گیا پڑھانے کے لیے، لیکن کہتے ہیں کہ میں پڑھا رہا تھا لیکن بار بار خیال جو ہے وہ بچے کا آتا تھا، پتہ نہیں کیا کس حال میں ہے، بخار اترا نہیں اترا، کیا کیفیت ہے، گھر میں کوئی ہے نہیں، صرف ہماری اہلیاں ہیں، ان کی امی ہیں۔ سوچ رہا تھا اب ان کی جماعت پڑھنے آئی، اس میں سرکار مفتی اعظم تھے، یہ جماعت پڑھنے آئی تو میں سبق پڑھا رہا ہوں اور بیٹھے ہوئے آ گئی، اچانک کہنے لگے کہ حضرت اگر اجازت ہو تو آپ کے صاحبزادے کو جا کے دیکھاؤں۔ تو میں نے کہا میں نے کچھ خیال نہیں کیا، میں نے کہا جا ٹھیک ہے جائیے، سبق تو ہو ہی چکا تھا۔ کہتے گئے اور جانے کے تھوڑی دیر کے بعد آئے اور کہا کہ حضرت صاحبزادے جو ہیں وہ ٹھیک ہو گئے، بخار اتر گیا اور کھانے کو مانگا بھی۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، اس وقت بھی کچھ خیال نہیں کیا۔
کہتے ہیں جب دوپہر میں چھٹی کے بعد گھر گیا تو میں نے پوچھا کہ کیسے کیا دوا دیا، کیسے بخار اترا؟ تو ہماری اہلیہ کہنے لگی کہ ارے وہ چھوٹے میاں آئے تھے اور طبیعت دیکھی تو اب وہ پڑھ کے دم کر رہے ہیں۔ میں بار بار کہہ رہا ارے جاؤ جلدی سے مولانا کو بلاؤ، طبیعت خراب ہے، بچہ بے ہوش ہو گیا، بخار کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا تھا، اب وہ جانے کے بجائے پڑھ کے دم کر رہے ہیں۔ دم کیے یہاں تک کہ خوب پسینہ پھوٹ کر نکلا، خوب پسینہ نکلا، بچے کو ہوش بھی آ گیا، بخار بھی اتر گیا، تب وہ یہاں سے گئے۔ جب گھر میں یہ بات سنی تب میں نے سوچا یا اللہ، میں نے تو کسی سے کہا ہی نہیں تھا کہ آج بچہ بیمار ہے، اسے بخار ہے، ان کو کیسے معلوم ہوا؟ گویا کہ ہم تو کتابیں پڑھاتے ہیں اور یہ ہمارا ذہن پڑھتے ہیں، ہمارا ذہن پڑھ رہے ہیں۔ یہ کشف و کرامات، تو اب بھائی یعنی کشف مطلب یہ کہ احوال ان پر کھل جاتے ہیں، منکشف ہو جاتے ہیں۔ خود میرے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ جب میں شفیہ میں پڑھتا تھا تو یہ شوق ہوا کہ چلو بریلی، اس سے پہلے کبھی بریلی شریف گیا تھا نہیں، وہ سب بچپن میں گیا ہوں گا لیکن مجھے یاد نہیں، تو ہم چند دوستوں نے چلو بریلی شریف چلتے ہیں، تو ایک پیسہ کہاں ہے، بڑی بڑی مشکل سے 8 آنا 1 روپیہ کر کے جمع ہوا، تو وہاں سے پھر میں علامہ صاحب کے بڑے صاحبزادے اور 2-3 اور ہم چلے، پہلے 21 سے گئے ریلوے اسٹیشن، پھر چھوٹی لائن کی اس سے گئے سٹھیاؤں، پھر وہاں سٹھیاؤں سے گئے شاہگنج سے پھر سیالدہ ایکسپریس سے بریلی شریف پہنچا۔ بہت تو جب میں چلنے لگا تھا تو گھوسی گیا تھا، تب ہماری نانی جان بھائیات تھیں الحمدللہ، تو ان سے کہا کہ ہم لوگ بریلی شریف جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اور انہوں نے اپنے پاس سے 5 روپیہ مجھے دیا کہ حضور کہا کہ مفتی اعظم کو دے دینا، پیش کر دینا ان کو، وہ ٹھیک رکھ لیا۔ اب جب میں حضرت کی خدمت جانے لگا تو میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان کی خدمت میں ہم لوگ جاتے تھے، تو ہر 15-20 روز پہ حضرت سے ہم مسافہ کرتے تو 3 روپیہ دے دیتے، 3 روپیہ باہر نکلتے تو 3 روپیہ رہتا، تو اس کو میں جمع رکھتا تھا اسے۔ تو ابھی جا رہا تھا حضرت بات، تو میں نے کہا کہ حضور حافظ ملت کے تو تبرکات میرے پاس ہیں، حضرت کے بھی کچھ تبرک مل جاتے تو کیا اچھا ہوتا، یہ سوچ میں گیا۔ پھر خیر سب لائن سے مسافہ کا دست بوسی کر رہے ہیں، میں نے بھی ہاتھ میں 5 روپیہ لیا اور مسافہ کیا، تو حضرت نے کیا میں طالب علموں سے نہیں لیتا ہوں میں نذرانہ، میں نے حضرت قبول کرے، نہیں لے جائیں، تو وہیں بابو میاں ان کے حضرت کے خادم خاص حضرت قبول کر لیجیے، قادری مندل سے آیا ہے، تو نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں نے قبول کیا اور میں اپنی طرف سے آپ کو دیتا ہوں۔ یہ میرے ساتھ پیش آیا ہے، اسی کو کہتے ہیں کہ شنیدہ کہ بود مانند دیدہ، سنا ہوا دیکھے جیسا کیسا ہو سکتا ہے۔ تو حضرت کے کشف و کرامات تو ازبر تھے لوگوں میں، جو چند مرتبہ ملتا کچھ نہ کچھ کرامت کا مظاہرہ اس کے سامنے ہو ہی جاتا تھا۔ ایسا اللہ جل وعلا نے اپنی بارگاہ کا مقبول بنایا تھا کہ جس کو چاہتے جس طرح چاہتے نواز دیا کرتے تھے۔ کتنے واقعات تو ایسے ہیں کہ پھانسی کا حکم ہو گیا ہے، حضرت نے تعویذ دے دیا، چھوٹ گیا وہ۔ ایک واقعہ آپ بیان کرتے ہیں، غالباً الہ آباد کا ہی ہے، کہ وہاں ایک قتل ہو گیا، مرڈر ہو گیا۔ اب پولیس کو تو آدمی چاہیے، تو 3 بھائی تھے، تینوں کو پکڑ لیا قتل کے اس میں، کہ ان تینوں نے قتل کیا ہے، 2 معاون ہیں اور ایک نے مارا، حالانکہ بے قصور تھے وہ۔ یہاں تک کہ مقدمہ چلا تو ایک بھائی جس کا نام محمد تھا،
اس کے یہ پھانسی کا حکم، اس زمانے میں پھانسی ہوتی تھی، پھانسی کا حکم ہو گیا اور 2 کو عمر قید ہو گئی۔ اب اس کے ماں باپ بہت پریشان تھے۔ اتفاق سے اب حکم ہو گیا کہ تیسرے دن اس کو پھانسی ہوگی۔ پھانسی کو 3 دن لگے، فیصلہ ہو گیا تھا، 3 دن باقی تھے کہ سرکار مفتی اعظم علی رحمۃ اللہ رضوان الہ آباد تشریف لائے، تو سب ملنے کے لیے آتے ہیں۔ حضرت کی بارگاہ میں پردے کے انتظام کے ساتھ جو ہے خواتین بھی آتی تھیں اپنی اپنی عرضی لے کر کے، اور پردے کا بہت سخت اہتمام ہوتا تھا، ورنہ حضرت بہت ناراض ہمارے وہاں آتے تھے۔ قاضی مندی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم شریعہ کے مکان میں عرس کے موقع پر بیعت کرتے، تو اب عورتوں کی یہ ایک کمرہ ہوتا تھا، کمرے ادھر عورتیں ہیں اور یہ دروازہ ایسے بھیڑا ہوا، حضرت ایسے رومال اندر دے دیتے تھے، اور یہاں جیسے یہ دروازہ حضرت کا رخ ادھر ہوتا تھا، میں نے خود دیکھا، ایسے پڑھاتے رہتے۔ عورتوں کی عادت ہوتی ہے تاک جھانک کی، جیسے حضرت کو ذرا سا بھی احساس ہوتا کوئی جھانکا تو وہ تلقین کر رہے چھوڑ کر کے، کمبخت کیا ہو گیا، یہ دیکھیں پردہ لازم ہے، اب زبردست ڈانٹ پلاتے۔ تو حضرت تو بڑے پردے کے کہ عورتیں پردے میں رہیں، پردے کے اتنے اس قدر سختی فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ آپ کے وہاں ایک عورت ہے، تو وہ اس زمانے میں اس نے نیا برقع سلوایا تھا، پھولدار ریشم کا، یعنی کپڑا جو تھا پھولدار تھا، خوب دور سے دکھتا تھا، جبکہ اس زمانے میں عام طور پر جو برقعے ہوتے تھے بالکل سادہ، ایک تو سفید برقعے تھے، یہاں سے سر سے لے کے پیر تک صرف آنکھ کے سوراخ ہوتا تھا، عام طور پر وہ چلتا تھا۔ برقعہ یہ ہو کہ کسی کی نظر نہ اٹھے، اب وہ پھولدار، سوچی کہ پہلی حاضری جو ہے حضرت ہی کی وہاں ہو، اب وہ آئے بیٹھے تھے پردے میں ہیں سب، اور حضرت کی نظر جو ہے اس کے برقعے پر پڑ گئی، وہ رنگین برقع، سوچی بڑی دعا ملے گی۔ حضرت دیکھا، کہا یہ برقع ہے، یہ برقع ہے، اس برقعے کو برقع چاہیے، یعنی اس کو چھپانے کے لیے برقع، اس قدر سخت پردے کے معاملے۔ لیکن عورتیں آتی تھیں پردے کا، وہاں جس گھر میں بھی حضرت کا قیام ہوتا تھا تو وہ لوگ پردے کا اہتمام کرتے، اور عورتیں ادھر سے آ کر کے اور اپنی گزارشات پیش کرتی۔ تو ان تینوں کی ماں آئی، کہا کہ حضور میرے بچے کو پھانسی ہونے والی ہے، حضور کو کرم کر دیجئے، پھانسی ہو جائے گی، اسے 3 دن بعد فیصلہ ہو گیا ہے جج کا۔ حضرت نے ایک تعویذ دیا اور فرمایا کہ لے جاؤ اور بچے گلے میں ڈال دینا، بچے کے گلے میں ڈال دینا، انشاءاللہ پھانسی نہیں ہوگی، بچ جائے گا وہ۔ اب کسی سے کہہ کر پرسوں نرسوں تو پھانسی ہونے والی ہے، اب کیا ہونے والا؟ معلوم عورت معتقد تھی، ایمان کامل تھا، وہ گئی کیسے بھی جیل میں گئی اور جا کر کے تعویذ اپنے بچے کے گلے میں ڈال دیا، یہاں تک کہ جو پھانسی گھر ہوتا ہے جب تیسرا دن آیا تو اس کو جس طرح سے اہتمام ہوتا ہے نا، چھپا کر کے اور منہ پہ ایک طرح کا لباس ہوتا ہے وہ ڈال کر کے اور لے گئے، پھانسی گھر لے گئے اور پھانسی کا پھندا بھی ڈال دیا، گلے میں ڈال دیا۔ اب وہ بٹن دبانا ہوتا ہے جس سے کہ وہ اوپر اڑ جاتا ہے، نیچے کا پرہ اڑ جاتا ہے اور لٹک جاتا ہے اور پھر دنیا سے سٹک بھی جاتا ہے۔ تو اب وہ یہاں اس نے بٹن دبایا، وہاں سب موجود رہتے ہیں، جج بھی موجود ہے، پھانسی جو ہے ایک کبھی کبھی ہوتی تھی، بڑا وہ کرتے سب۔ اب جیسے ہی وقت ہوا اتنے بج کے اتنے منٹ پھانسی دے دی جائے گی، بٹن دبایا تو دبا ہی نہیں، ویسے ہی پھندا پڑا کا پڑا رہ گیا، کھڑا رہا۔ اس کے بعد اب جج نے دیکھا کہ وقت ختم، ہٹا لو اسے، ہٹا لو، پھر اس کی پیشی ہوگی، پھر سے مقدمہ ہوگا۔ اب دوبارہ جب وہ کٹہرے میں کھڑا ہوا، جج جو ہے کرسی پر بیٹھا ہے، اب وہ دیکھ رہا ہے، تو جج بیان کرتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ یہ کھڑا تھا، اس کے بازو میں بغل میں کوئی بہت بزرگ آدمی کھڑے تھے،
ان کو دیکھ کر کے میں نے اب پھر تھوڑی دیر میں کہیں نہیں دکھ رہے مجمع، تو میں نے اسے پوچھا کہ تمہارا کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ میں بے قصور ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، دوبارہ مقدمہ چلا، صاف بری ہو گیا، 3 دن فیصلہ ہو گیا ہے، فیصلہ ہو گیا ہے، لیکن اللہ جل وعلا کا جب کرم اور فضل ہوتا ہے تو اپنے بندوں کو بھی تصرف عطا فرما دیتا ہے۔ تو وہ ہیں سرکار مفتی اعظم، اللہ کے ولی اور ایسے عالم دین، سچے جانشین اعلیٰ حضرت، وارث علوم اعلیٰ حضرت، کہ علماء جب میٹنگ ہوتی تھی، کسی مسئلے پر گفتگو ہوتی تھی، تو اس دور کے علماء بتاتے ہیں کہ جب حضرت ہوتے اور بات ہوتی، بحث ہوتی، یہ ہے ویسا، یہ دلیل وہ دلیل، لیکن جب سرکار مفتی اعظم فرماتے تو سارے علماء خاموش اور سب کے سب اسے تسلیم کر لیتے، کیونکہ ان کا عمل جو تھا وہ شریعت مطہرہ کے بالکل موافق۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بزرگوں سے ہم نے سنا ہے، اگر کہیں کوئی مسئلہ ملتا نہیں تو وہ کہتے کہ ہم نے حضور مفتی اعظم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا، یا وہی دلیل بن جاتی ہے، وہی دلیل بن جاتی ہے۔ خود ایک مرتبہ میں حضور تاج الشریعہ علی رحمۃ و رضوان سے میں نے پوچھا کہ حضرت یہ کچھ لوگ جو ہے وہ دعا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین پر آمین کہتے ہیں، تو کیا حکم ہے؟ آمین کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے ربنا ظلمنا انفسنا پہ؟ تو حضرت نے فرمایا کہ حضور مفتی اعظم اسے ناپسند فرماتے تھے، اس موقع پر آمین کہنا، جو آمین کا معنی تھا قبول فرما، یعنی میں ظالموں میں سے ہوں، اللہ قبول فرما۔ آدمی اکیلے ہو تو عرض کرے، لیکن اس پر آمین نہ کہے۔ بھئی ربنا ظلم، یہ تو دعا قرآن مجید کی دعا ہے، تو ربنا ظلمنا انفسنا، کہ ہم نے گناہ کیا، ہم نے لغزش کی، ہم نے اپنی جان پہ ظلم کیا، اور وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو ہمیں معاف نہ فرمائے، ہماری بخشش نہ کرے تو ہم ضرور ظالموں میں سے ہیں۔ تو اب یہ دعا کوئی پڑھے گا اور اس پر سب لوگ کہیں گے آمین، یعنی تو ضرور ظالموں میں سے ہے۔ تو یہ ہم نے تو یہ دیکھا کہ یہ دعا ہے، آمین کہہ سکتے، لیکن جب میں نے حضرت سے پوچھا کہ کیا حضرت نے کیا فرمایا، کہ فلاں کتاب میں یہ نہیں، حضرت نے کیا فرمایا کہ حضرت مفتی اعظم جو ہے اسے ناپسند فرماتے تھے، ایسے موقع پر آمین کہنے کو ناپسند کر رہے تھے۔ تو بڑے بڑے علماء کو ہم نے دیکھا کہ مسائل کے استنباط کے متعلق وہ سرکار مفتی اعظم کا عمل پیش کر دیا کرتے کہ ہم نے ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اب سامنے والا خاموش آتا کہ جب حضرت نے یہ کیا ہے تو ضرور کہیں نہ کہیں ہوگا، یہ کہیں نہ کہیں حکم شرع یہی ہوگا، ایسے پابند شرع، ذرا ذرا سے ایسی احتیاط کہ واقعی جلدی کوئی کر نہیں پائے گا وہ احتیاط، ایسی احتیاط۔ ایک مطلب خود میں جمعے کی نماز کے بعد جب باہر نکلا چلا پیچھے پیچھے، تو حضرت اور جو گلی میں حضرت کا جو دولت قضا ہے وہ ایک گلی میں پھر ایک دروازہ ہے، اور اس حضرت کے مکان کے آگے جو ہے وہ پنجابی رہتے ہیں، پنجابیوں کا مکان تھا، تو بھیڑ تھی اور میں بھی پیچھے پیچھے تھا کہ حضرت اچانک جو ہے وہ حضرت کے جو جلال والی آواز سنی، جلال فرمان، جلدی سے میں بھی اندر آگے گزر، دیکھا کہ 2-3 عورتیں جو ہیں وہ دیوار سے ایسے منہ لگائے ہوئے ایسے تھرل کانپ رہی ہیں۔ میرے خیال میں شاید وہ آگے سے چلی آئیں بے پردہ، اور حضرت نے جیسے ہی یہ سمجھا کہ کوئی اور بے پردہ آ رہا ہے تو جلال، سب مجمع رک گیا، جلال کیا ہو گیا کم وقتوں کو، تو پتہ چلا کہ حالانکہ ہے غیر مسلم، ہے پنجابی، لیکن حضرت ہر ایک کو تنبیہ فرماتے تھے، ہر ایک کو تنبیہ فرماتے تھے۔ ایسے ہی میں نے یہ بھی سنا اپنے بزرگوں، ایک مرتبہ حضرت جو ہے وہ سفر فرما رہے تھے اور اسے ڈبے، ہاں غالباً شارح بخاری نے اس کو بیان کیا،
کہ بولے میں بھی ساتھ میں تھا، اور اس ڈبے میں بہت سارے فوجی تھے، چاہے جا رہے ہو کہ واپس، ایک فوجی جو ایک ساتھ بولتے ہیں تو بہت زیادہ جو ہے وہ کمینگی کرتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں نا وہ سمجھتے کہ ہم تو جو ہے وہ سرحد سے آ رہے ہیں، ہم سب کی حفاظت کر رہے ہیں، لہٰذا ہم جو چاہیں بکیں. تو آپس میں وہ سب جو کافر تھے وہ معاذ اللہ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر رہے تھے. اب حضرت بیٹھے ہوئے تھے، جیسے ایک دو جملہ ایسا کہا تو حضرت نے، یہ شارح بخاری فرماتے ہیں کہ حضرت نے اپنی پرجلال آواز میں کہا خاموش، کیا بکتا ہے تو کہا کہ میں ڈر گیا کہ یہ فوجی ہیں کہیں اور نہ بدتمیزی کریں حضرت کے ساتھ، لیکن وہ ایسی چرال والی آواز تھی کہ سب کو چپی، سب چپ. پھر کہتے ہیں کہ مولانا آپ تو مسلمان ہیں نا، ہم آپ کے رسول کو تھوڑی بول رہے ہیں، ہم تو ان انگریزوں کے رسول کے فرما. آپ نے فرمایا رسول کوئی بھی ہو سب ہمارے رسول ہیں، حضرت عیسیٰ بھی ہمارے رسول ہیں، حضرت موسیٰ بھی ہمارے رسول ہیں، ہمارے آقا و مولا بھی ہم سب کے رسول ہیں. اعلاء کلمت الحق کے لیے آپ نے کبھی جو ہے مصلحت سے کام نہیں لیا. یہی وجہ تھی کہ ایمرجنسی کے ماحول میں آپ لوگوں میں سے شاید کوئی مدراز ہوگا تو اسے ایمرجنسی کا ماحول یاد ہوگا. میں تو خوب اچھی طرح سے دیکھا دوران طالب علمی میں کہ ایمرجنسی ماحول میں سارے اختیارات جو ہے وہ پولیس کو دے دیے گئے تھے، اور پولیس جو ہے جس کو جب چاہے جہاں سے چاہے میسا کے تحت گرفتار کر لے، کوئی پرسانی حال نہیں، کوئی سنوائی نہیں ہے. اب اس موقع اس وقت کچھ لیڈر جو ہیں وہ سنجے گاندھی یعنی راجیو گاندھی کا بڑا بھائی تھا اور اندرا گاندھی کا بڑا لڑکا، تو وہ جو ہے وہ اس نے نسبندی کا محکمہ، اس کا شاید منسٹر رہا جو بھی رہا ہوگا، تو اس کو خوش کرنے کے لیے خاص طور سے یو پی وغیرہ کے علاقے میں نسبندی کا ایسا خوف پیدا کی، جہاں ان کا جا کے کیمپ لگتا تو جا کے گاؤں سے دیہات سے قصبے سے جوانوں کو پکڑ لاتے اور زبردستی نسبندی کر دیتے. جیسی معلوم کہ کیمپ لگ رہا ہے تو گاؤں کے مرد جو بھاگ جاتے ہیں، جب گاؤں میں جاتے تو خالی عورتیں ملتی تھی. ایسا ماحول، یہ تو مطلب اپنا دیکھا ہوا ماحول. اس موقع پر کتنے دارالعلوم بند کر، کیونکہ اب یہ ہوا کہ بھائی اس سلسلے میں کہ نسبندی جائز ہے، فتویٰ منگوا، سب دارالعلوم بند کر کے لوگ علماء چلے گئے. کہیں ایسا نہ ہو کہ بھائی وہ میسا کے تو ہمیں بھی گرفتار کریں. ایسے ماحول میں دارالعلوم دیوبند جو ان کا بہت بڑا دارالعلوم ہے، اس کے جو محتمم تھے قاری طیب، اس نے اپنے علماء کی میٹنگ بلائی اور کہا کہ اب تک ہمارے علماء نے جو ہے وہ منفی پہلو پہ غور کیا ہے، نگیٹو منفی پہلو پہ غور کیا ہے، اب ان کو مثبت پہلو پہ بھی غور کرنا چاہیے. یعنی اب تک یہ غور کیا ہے کہ نسبندی حرام ہے، اب چاہیے کہ ذرا جائز ہونے پر بھی غور کریں. یہ خوف تھا اس ایمرجنسی کا. ایسے موقع پر سرکار مفتی اعظم علیہ رحمت و رضوان سے نسبندی کے بارے میں سوال ہوا تو آپ نے جواب لکھوایا نسبندی حرام 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 ہے، اور دلائل سے آپ نے اس کو مبرہن کیا، مدلل کیا. اب فرمایا یہی نہیں کہ اب چپکے پوچھا تو انہوں نے پوچھا تھا، ہم نے صحیح حکم شرع بیان کر دیا، نہیں. آپ نے فرمایا اس فتوے کو تمام سنی دارالعلوم اور دارالفتہ میں بھیجو، اس کو چھپواؤ، تباہ کراؤ، اور اس کو چھپوا کر کے بھیجو پورے ہندوستان کے دارالفتہ اور دارالعلوم میں. تو اب پریس میں کہ چھپوانے کی کوئی تیاری نہیں ہو رہا، کہ ہمارا پریس بھی بند ہو جائے گا، ہم بھی بند ہو جائیں گے، کوئی نہیں چھاپنے کو تیار. یہ تاریخ ہے، کوئی چھاپنے تیار نہیں. تو پہلے جو ہے ایک چھوٹا سا سائیکلو اسٹائل پریس آتا تھا، ایسے گھما کر کے اتنا بڑا اس میں نکلتا تھا پمفلر جیسا، اس کے ذریعے اس کی طباعت ہوئی، اور پھر اس کو رکھ کر کے اور پھر سارے دارالعلوم دارالفتہ میں اس کو بھیجا گیا کہ نسبندی کے حرام ہونے کا فتویٰ بریلی شریف سے جاری ہے. یہ فتویٰ سے اب جب یہ بات دلی کی جو حکومت تھی اندرا گاندھی کی یا اس کے اور جو ہواری مواری تھے
ان تک پہنچی، قاضی کون ہے، اس کو گرفتار کیا جائے۔ کس نے جو ہے وہ حکومت کی بات کے خلاف اپنی بات منوانی چاہیے، اس کو گرفتار کر۔ تب یہ اندرا گاندھی کے لوگوں نے مشورہ دیا کہ یہ وہ آدمی ہے کہ اگر ان کو گرفتار کیا گیا تو پورے ہندوستان میں آگ لگ جائے گی۔ تو اب کچھ وقت بھیجا کہ جاؤ اور ان سے کہو کہ اپنا یہ فتویٰ بدل دیں۔ کچھ لوگ آئے کہے کہ حکومت کی طرف سے یہ پریشر پڑ رہا ہے ہمارے اوپر، اس زبردست پریشر ہے کہ اس فتوے کو بدل دیا جائے۔ حضرت نے فرمایا فتویٰ نہیں بدلے گا، حکومت بدل جائے گی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، ہم شبیہ غوث اعظم، ہم شبیہ غوث اعظم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور واقعہ ہے یہ کہ کچھ ہی دن کے بعد جب ایمرجنسی ختم ہوئی، الیکشن کا اعلان ہوا، تو اس الیکشن میں جتنے مخالفین یعنی کانگریس کے مقابل میں ایک گٹھ ہو گیا، وہ جنتا پارٹی کے نام سے۔ اب جتنے اس میں تھے، چاہے وہ شرابی ہوں کہ کبابی ہوں کہ جواری ہوں کہ چور ہوں کہ اچکے ہوں، جتنے سب تو گٹھ بندھن میں آ گئے تھے۔ اور اس کے بعد کوئی 1 لاکھ سے جیت رہا ہے، کوئی 2 لاکھ سے جیت رہا ہے، کوئی 4 لاکھ سے، جتنے ووٹ نہیں پڑتے اس سے زیادہ سے لوگ جیتنے لگے اس میں سے۔ ہم لوگ رات بھر بیٹھ کر کے چھوٹا سا ریڈیو لگا سنتے تھے، فلاں جگہ سے، یہاں تک کہ اندرا گاندھی کے مقابلے میں جو ایک کوئی چٹا قسم کا تھا وہ ہر سال ہارتا تھا، جب الیکشن ہوتا وہ ہارے، اس مرتبہ وہ لاکھوں سے جیت گیا۔ سبحان اللہ کہنے کی بات نہیں، میں کہہ رہا ہوں یہ واقعہ بتا رہا ہوں کہ یہ اور وہ ماں بیٹے دونوں، یعنی ادھر سنجے گاندھی ادھر اندرا گاندھی، دونوں جو ہے وہ ان کی ضمانت بھی ضبط ہو گئی، اس بری طرح سے ہارے۔ میرے پیر و مرشد کا وہ قول کہ فتویٰ نہیں بدلا جائے گا، حکومت بدل دی۔ سبحان اللہ، ہم شبیہ غوث اعظم، ہم شبیہ غوث اعظم۔ سبحان اللہ، یہ ہے میرے مفتی اعظم، وہ یہ ان کا فتویٰ اور وہ ان کا تقویٰ کہ متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی، ارے متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی، ایک میرے مفتی اعظم کا تقویٰ چھوڑ کر۔ سبحان اللہ، یہ بھی کون کہہ رہا ہے؟ حضور تاج الشریعہ کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ، جنہوں نے بہت قریب سے دیکھا، بہت قریب سے دیکھا، وہ فرما رہے ہیں اس زمانے میں مفتی اعظم کا تقویٰ چھوڑ کے کہاں دکھائے کوئی؟ وہ ہیں سرکار مفتی اعظم۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ کا بڑا فضل احسان کہ میں نے بارہا زیارت بھی کی۔ سبحان اللہ، اور سرکار نے خود اپنے دست پاک میں اس گنہگار کا ہاتھ لے کر اس بچپن میں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب وہ اس وقت تنہا میں ہی مرید ہوا۔ اب ہوا یہ کہ ہمارے نانا جان کو عرس میں آئے تھے، کئی روز قادری منزل میں ٹھہرے، تو میں سوچا کہ بھائی میں بھی حضرت سے مرید ہوں گا۔ حالانکہ ہمارے وہاں جتنے بچے سال بھر ہوتے تھے حضرت آتے تھے، سب پیش کر دیا جاتے، حضرت سر پہ ہاتھ رکھتے داخل سے، انہیں میں بھی رہا ہوں گا، لیکن مجھ کو تو کچھ یاد ہی نہیں۔ تو جب حضرت قادری منزل باہر نکلے ریلوے اسٹیشن جانے کے لیے، تو میں آیا ماموں کے پاس، مودی سے کبیر کو، میں کہا مجھ کو حضرت جا رہے ہیں، مجھ کو مرید ہونا۔ کہا تو مرید ہو گیا بچپن میں۔ کہا مجھے یاد نہیں ہے، پھر ہونا ہے۔ تو کہا اچھا مٹھائی لایا ہے؟ مٹھائی لایا ہے؟ میں کہا مٹھائی کا پیسہ ہے ہی جیب میں، مٹھائی نہیں تو انہوں نے اپنی جیب ٹٹولی تو 1 روپیہ نکلا، تو مجھ کو دیا، کہا جا نان کٹائی لے کے آ۔ اور حضرت آگے بڑھ گئے، میں گیا جلدی دوڑا ہوا گیا، تو 1 روپے کی 16 نان کٹائی ملتی تھی، لیا دوڑا ہوا، جب تک حضرت ریلوے اسٹیشن پر بہت تیز چلتے تھے حضرت، دیکھنے میں تو سبک رفتار، لیکن نوجوان دوڑتے تھے پیچھے پیچھے، پیدل جا رہے ہیں، سبحان اللہ، تقریباً آدھا کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا، پیدل پہنچا تو بینچ میں بیٹھ گئے تھے، وہ لکڑی والی بینچ تھی اسٹیشن پہ پلیٹ فارم پہ، تو گیا لے کے ماموں کو دیا، مودی سے کبیر کو، آ گیا ہوں۔ تو انہوں نے اپنے ماموں آسی پیا، تو ان کو کہا کہ ماموں یہ مرید ہوگا۔ کہا اچھا اچھا۔ تو حضرت کے بازو میں بیٹھے ہوئے تھے بینچ پہ، کہا حضور یہ
میری بھانجی سعیدہ کا بیٹا ہے مرید ہوگا. اچھا ٹھیک بیٹھ جائیے. بیٹا تو حضرت خود ہاتھ پکڑا. ہاں اور مرید کا پورا مجمع لگا ہوا ہے. مرید کیا اور اس ننخطائی میں سے 2 نکال کر کے مجھ کو دیا کہ یہ آپ کھا لیجئے اور اس کو بانٹ دیجیے. تو وہ حضرت کا کرم فرمانا. اور پھر بار بار جب تھوڑا بہت پیسہ ہو جاتا تھا زمانے طالب علم میں مبارک جب پڑتا تھا تو کرائے بھر کا پیسہ ہو جاتا تو بریلی چپ چلے جاتے تھے. چلو کم سے کم زیارت تو ہو جائے گی. کچھ چھوٹے تھے اس لیے کوئی بھٹکنے نہیں دیتا تھا, لیکن کیسے گھس گھاس کر کے کچھ نہیں تو مسجد میں کون روکے گا اپنے کو. بہرحال بہت قریب سے دیکھا اور بہت سے بزرگوں کو دیکھا الحمدللہ, سب متقی پرہیزگار, لیکن میرے پیر کی بات ہی دیکھا. اللہ جل وعلا ان کے فیضان کرم سے ہم تمام لوگوں کو مالا مال. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.